پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی جتنی بھی اولاد ہے، بے شک آدم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وفات پا گئے ہیں، لیکن وفات کے بعد مر مٹ نہیں گئے، وہ زندہ ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنی ساری قیامت تک آنے والی اولاد کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ پھر دوسرا صرف دیکھ نہیں رہے، آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو میرا نہیں پتہ کہ میں کس کھاتے میں جاؤں گا، مجھے آپ کا نہیں پتہ کس کھاتے میں جائیں گے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تیرے در کے منگتے بن کر تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سے حساب نہ لینا، اپنے شان والے محبوب کا صدقہ ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ میں آپ کا انجام نہیں جانتا، آپ میرا انجام نہیں جانتے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اپنی قیامت تک آنے والی اولاد میں جنتیوں کو الگ جانتے ہیں، جہنمیوں کو الگ جانتے ہیں۔ جب سارے انسان حضرت آدم سے اللہ نے نہیں چھپائے اور ان کا جنتی اور جہنمیوں نے بھی کھول کر ان کے سامنے ظاہر فرما دیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کیا درجہ مرتبہ شان عطا فرمائی ہوگی ہیں؟ کون اندازہ کر سکتا ہے نا؟ بس کیا کیا سرکار کی شان بیان کی جائے۔ ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں، آج پھر پڑھ لیں، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا آپ نے سن لیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نظارے کرائے ہیں ذرا سنتے جانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو صبح کے وقت زمین کے اندر بیج لگاتے ہیں، شام تک بیج سے پودا بھی بن جاتا ہے، پک بھی جاتا ہے، پھل بھی لگ جاتا ہے، پھل تیار ہو جاتا ہے۔ شام تک اس قوم والے صبح کے لگائے بیج کا پھل توڑ کر کھا بھی لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مجاہد ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیج کی مثال دے کر ان کا اجر اور ثواب آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ جس طرح ان کا رزق ختم نہیں ہوتا، صبح بیج لگاتے ہیں، شام کو رزق تیار ہو جاتا ہے اور قیامت تک یہی نظارہ چلتا رہے گا۔ یا رسول اللہ اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بے شک دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان کا ثواب یا رسول اللہ قیامت تک کے لیے ان کے نامہ اعمال میں روزانہ درج کیا جاتا رہے گا۔ ایک یہ نظارہ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا۔ پھر حضور نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان کے سروں کو پھوڑا جا رہا ہے، بڑا سارا پتھر ہے، فرشتے مارتے ہیں، ساروں کیما بن جاتا ہے، اٹھاتے ہیں پتھر، پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتے ہیں، پھر کیما بن جاتا ہے۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے کتراتے تھے۔ فرض نماز سے مثال دیتا ہوں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک لینا۔ حضرات آج رات 10 بجے شب برات کی سلسلے میں صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی۔ تمام حضرات وقت کی پابندی کرتے باوضو تشریف لے آئیں۔ کتنے کے لوگ آ جائیں گے بھلا؟ صلاۃ التسبیح کے لیے شب برات میں اچھے خاصے آ جائیں گے نا؟
نفل ہے، لیکن جو روزانہ 5 ٹائم فرض کا اعلان ہوتا ہے کتنے کہتے ہیں؟ نفل کی طرف بھاگتے ہیں، فرضوں سے جی کتراتے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، جن کے سر کچلے جا رہے ہیں پتھروں سے، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو فرض نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، فرض نماز سے کتراتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ معراج کا تحفہ ہے نماز، اس کو پلے باندھ لیں، نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی جو پردے کی جگہ تھی نا، وہاں سے ایسے چتھڑے گوشت چھچڑے لٹک رہے ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح چرتے پھر رہے ہیں۔ جیسے جانور 4 ٹانگوں پر چلتا ہے نا، وہ آدمی بھی جانوروں کی شکل میں چلتے پھر رہے ہیں، اور جہنم کے پتھر اور جہنم کا ایک پودا ہے زقوم، اس کو وہ کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ فرض پی جانے والوں کا اور زکوٰۃ کھا جانے والوں کا انجام حضور معراج کی رات دیکھ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فرض کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا گزر ایک اور قوم کے پاس سے ہوا، جن کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں جیسے کمرہ ہوتا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن پیٹ کے وزن کی وجہ سے فوراً زمین پر گر جاتے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی آقا، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، رشوت کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، یہ وہ ہیں، یہ ان کا انجام ہو رہا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ایک دسترخوان پہ پاک طیب طاہر حلال کھانے رکھے ہوئے ہیں، ادھر کوئی بھی نہیں بیٹھا، اور ایک طرف گلا سڑا گندا گوشت، گندی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ادھر وہ لوگ بیٹھے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پاک صاف بیویاں تھیں، لیکن یہ ان کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے۔ تو یا رسول اللہ، یہ ان کی سزا ہے، یہ آج بھی حلال کو چھوڑ کر حرام کے اندر منہ مار رہے ہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کو چھاتیوں سے، دودھ ہوتے نا، وہاں زنجیریں باندھ کر اوپر لٹکایا ہوا ہے، اس کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کرتی تھیں، جو اپنے خامد کو چھوڑ کر کسی اور کو ٹائم دیتی تھیں، یہ آقا ان کا انجام ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات یہ سارے انجام دیکھ کر آئے۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ حضور کی شفاعت ہوگی، بیڑا پار لگے گا، شفاعت حق ہے، انکار نہیں، لیکن یاد رکھنا عذاب بھی حق ہے۔ کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، مرے اگر ایمان پر ہوں، جتنے مرضی گندے ہوں، ایک دن جہنم سے نکل جائیں گے، لیکن جہنم میں جانا بھی حق ہے۔ شفاعت بے شک ہمیں امید رکھنی چاہیے شفاعت کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی امید پر ہم اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھ لیں، جو کچھ مرضی کرتے پھریں، دندناتے پھریں، کھاتے پھریں، پیتے پھریں، نہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے حدیں مقرر کر دی ہیں، ان حدوں کے اندر رہیں گے تو بغیر حساب کتاب جائیں گے، اگر حدیں کراس کریں گے تو پھر مرے اگر مسلمان تو جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن ڈر ہے کہ کہیں پولے کھا کے نہ جائیں۔ سمجھ آئی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سلام کے 2 شعر پڑھیں۔